دیا گیا. ہائی اسکول بوائز کا دیکھیں یہاں پھر کوئی نہیں ہے, اور یہ بچوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ یہ یہاں سے سمانی جاتے ہیں, پھر ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, اس طرح جو ہے بچے ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں یہاں پر جو امام موجود ہیں, اور میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ ہر ایریے کا سیاسی کمانڈر ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی اس لحاظ سے کمانڈر موجود ہیں جن سے سیاسی رہنما مشورے کرتے ہیں, تو وہ ترجیح اول میں یہاں پر ہائی اسکول رکھیں. یہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے. یہ تقریر لمبی ہو جائے گی, میں جب اسٹیج پہ آتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں بات کیا کروں گا, لیکن انشاءاللہ اس میں پھر جب شروع ہوتی ہے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. تو میں سنگاپور کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ سنگاپور میں خادم صاحب کو بھی اس دن بتایا کہ 20% وہ ترقی یافتہ ملک ہے, صرف تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, اور وہ بنتا ہے 12 ارب ڈالر. جس معاشرے میں جس قوم کے پاس علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی کی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنا معیار تعلیم کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہوگا. مجھے یاد پڑ رہا ہے مدر صاحب بتا دیں گے کہ نثار صاحب یہاں رہا کرتے تھے, جو ڈھائی کے ہیں, آج کل راولپنڈی میں, اور اللہ نے ان کو بڑا نوازا. انشاءاللہ اکیلے ڈلوا کے دے سکتے ہیں. اب مجھے اس کے علاوہ اور جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, میں بھی اس ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے ویسے زیادہ شوق جو ہے وہ چاردیواری آپ کی کا ہے کہ بچے ڈسٹرب نہ ہوں. ہر اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جھگیوں میں بھی پڑھا لیں گے, اور نامساعد حالات میں بھی پڑھا لیں گے, صرف پڑھانے والے ہوں, لیکن ڈسٹرب نہ ہوں. تو وہ میرے خالد صاحب سے پوچھا کہ یہ کتنے ایک بلاک لگیں گے, تو انہوں نے بتایا کہ 1000 بلاک اتنا لگ سکتا ہے, وہ بھی سیدھی لائن میں, تاکہ سامنے سے جب موٹر سائیکل یا کوئی چیزیں گزریں تو بچے ادھر متوجہ نہ ہوں. چاردیواری ہے, یہ آج کے دور میں تقریباً بلاک کا ہی خرچہ 1 لاکھ تک پہنچے گا. 100 کا یا 80-90 کا بلاک جو ہے وہ ہو گیا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم ان سے چیریٹی, اس طرح بھی ڈونیشن کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں جا کے کہ یہ اس کو آپ جو ہے منافع کے بغیر دیں, تو وہ پھر سستا پڑ جاتا ہے. یہ بھی اس طرح بھی ڈونیشنیں حاصل ہوتی ہیں. وہ صاحب کے ساتھ بھی ہم گئے تھے ادھر, وہ اچھا وہ آرمی والوں نے کہا ہے, وہ بھی شاید یہاں بیان نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈونیشن تو کر لیں, آپ کچھ ڈونیشن کریں اور پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ لینٹر ڈلوا لیں. تو یہاں پر جو موجود ہیں مخیر حضرات, اگر وہ اسٹیج کی وساطت سے اعلان نہیں کرنا چاہتے, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیں, یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیج سے اعلان کیا جائے. جو کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں, اس لیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی, دوسرے لوگ اس طرف جو ہے وہ آئیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم سارے مل کر کریں کہ لینٹر بھی ڈال جائے. اس میں سیاسی طور پر جو ساتھی بیٹھے ہیں, باقی تو تقریباً گورنمنٹ جاب والے ہیں, تو افضال صاحب کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر یہ بات ہماری جناب وزیر صاحب تک جو ہے, وزیر خوراک صاحب تک پہنچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور نیالے سے کہ اگر گورنمنٹ جاب نہ کرنے والا ہو تو اس سے بھی یہی اپیل ہے کہ جب آپ بات رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری بات سنیں گے. تو یہاں پر اگر ڈاکٹر تنویر صاحب کی گفتگو بہت اچھی تھی, وہ میں نے سنی. انہوں نے معیار ادھر سے ادھر آیا ہے, پہلے یہ ادھر ہوتا تھا, ادھر سے پتہ نہیں کب ادھر شفٹ, کہ جو ادھر سے بچیاں آتی ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بھی میرے بزرگوں نے شاید اس پہ غور نہیں کیا, یا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ وہ بچیوں کا ادھر سے, میرا خیال ہے کوئی غالب صاحب رستہ ہے نہیں جو پراپر آپ کو کوئی روکے نہ, کوئی رستہ نہیں ہے. دیکھیں میں غور کرتا رہتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا, لیکن اس وقت کے تقاضے تھے, لوگ آسانی سے آنے جانے دیتے تھے, لیکن اب نہیں آنے جانے دیتے. ادھر انہوں نے دیوار بنا دیا, ادھر سے آپ جا ہی نہیں سکتے, یا آپ کو ادھر سے آنا پڑے گا یا آپ کو گھوم کر آنا پڑے گا. تو 1977 میں یہ ادارہ بنا, بہت سے فارغ التحصیل طلباء جو ہے یہاں سے گئے. اس وقت بعد میں یہ میڈل بھی ہو گیا. تو جو کہ مجھے تو ایک شعر بہت اچھا لگا, قسمت نو بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں پر. تو اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور شعر بھی پڑھا تھا, فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ والدین اور اساتذہ مل کر یہ آداب فرزندی سکھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے. البتہ معاشرہ بھی اہم رول ادا کرتا ہے. بھی سنی, اور میں یقین کریں کہ خطرے میں پڑھا بہترین تھا. تو اس میں میں بڑی فراغ دلی سے کہتا ہوں, اگر وائس چیئرمین صاحب کا غلام حسین صاحب ہمارے ہیرو ہیں,
دیکھیں ہمیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چھوٹی باتیں چھوٹی چیزیں سوچنی، مسائل بڑھتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں.